بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، السلام علیکم۔ میں آپ کا اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فضول باتوں کا نقصان، یعنی فضول باتیں کرنے کا کتنا نقصان ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ کو چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ فضول باتوں کا کیا نقصان ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد بن محمد غزالی الہ رحمۃ الوالی ان 4 وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 1، فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہیں، یعنی وہ تو ہر چیز لکھتے ہیں، بری ہو یا اچھی ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور بری ہو یا فضول ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، ناراض ہوں گے، ان کو پسند ہی نہیں، مگر لکھنی انہیں پڑے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فضول باتیں کرامن کاتبین انہیں کہتے ہیں جو ہمارے دونوں کندھوں میں فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو یعنی مال لکھنے والے بزرگ فرشتے بھی انہیں کہا گیا ہے، کو لکھنی پڑتی ہیں، جو بھی بات کریں لکھنی پڑتی ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے، یعنی شرم والی بات ہے، فضول باتیں نہ کریں۔ تو اور ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، ہم تو بھول جاتے ہیں، مگر وہ تو ہر وقت موجود ہیں ہمارے کاندھوں میں، تو انہوں نے تو لکھنی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں، ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم مجھے شرم بھی نہیں کرتے کہ فرشتے بھی بزرگ ہمارے پاس ہیں، اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ترجمہ، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس کے محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، یعنی کوئی بندہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا کہ اس کے پاس محافظ تیار بیٹھا ہو۔ محافظ کا مطلب ہے وہی جو فرشتے ہیں، وہ محافظ ہیں، وہ بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے۔ آپ کے منہ سے بات غلط ہو یا صحیح ہو، نکلی نہیں تو انہوں نے فوراً لکھ لینی ہے، وہ واپس نہیں ہونی۔ جتنی دیر تک آپ نہ بولیں گے تو نہیں لکھی جائے گی، آپ کے پاس رہے گی۔ جب آپ کے منہ سے نکل گئی وہ آپ کی نہیں رہی، وہ تو انہوں نے لکھنی، اچھی ہو یا بری ہو۔ اسی لیے ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ اچھی بات کرنا چاہیے، فضول بات بھی نہ کرو، کیونکہ فضول بات سے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا مگر ٹائم تو ضائع ہوگا نا۔ تو بہتر ہے کہ جو ٹائم ہے اللہ کی یاد میں گزار لیں، اللہ کی عبادت میں گزار لیں۔ نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور مال نامہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا مال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان بدنا یعنی بے لباس ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، اور ہر قسم کی راحت یعنی ہر قسم کی سکون خوشی اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور کیجیے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔ یعنی بندہ سنا رہا ہوگا اپنے زندگی کے حالات، تو پھر ایسی باتیں جو فضول کی ہوں گی وہ سنا رہا ہوگا تو کتنی وہ بے سودی سی محفل ہو جائے گی۔ نمبر 4، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ یعنی بندے کو شرمندہ کیا جائے گا، کیا یہ تو دنیا میں کرتا رہا، یہ قصے کہانیاں فضول بیان کرتا رہا دوستوں میں بیٹھ کر، اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے شرم و ندامت سے پانی ہو جائے گا۔ امیر المومنین امام العادلین متمل اربعین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے، یعنی کہ جو فضول باتوں سے بچے گا اسے حکمت و عقل دانائی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہنا عبادت ہے، یعنی نہ وہ بولے گا نہ کوئی فضول بات نکلے گی۔
فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو دلی سکون ملتا ہے۔ ایسے ہی بندہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے فضول دیکھتا ہے، ایسے کسی عورتوں پر بھی نظر پڑ جاتی ہے فضول، دیکھے گا تو پڑے گی نہ دیکھے گا تو نہیں پڑے گی۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو دلی سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، فضول طعام چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے، یعنی فضول طعام چھوڑنے والوں کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے۔ نمبر 4، فضول ہنسنے سے بچنے والے کو رعب و دبدبا عنایت ہوتا ہے، جو فضول ہنسنے سے بچے گا اسے رعب و دبدبا عنایت ہوتا ہے۔ مذاق یعنی جو زیادہ ہنسے گا زیادہ مذاق کرے گا اس کا تو لحاظ ہی ختم ہو جائے گا، لوگ لحاظ ہی نہیں کریں گے، اس کا دبدبا رہ ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے جو کم بولے گا اور اچھا بولے گا اس کا دبدبا رعب رہے گا دوسروں پر۔ نمبر 5، مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے، جو مذاق کرنے سے بچے گا مسخریاں کرنے سے بچے گا تو نور ایمان اللہ تعالیٰ اسے نصیب کرے گا۔ نمبر 6، دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے۔ آج کل تو ہم دنیا کی محبت میں ہی بسے ہوئے ہیں، تو دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی محبت دے دے گا۔ نمبر 7، اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو، جیسے کہ ہم ہر کسی کے عیب ڈھونڈتے ہیں، نقصان چاہتے ہیں، اس کے عیب کی باتیں لوگوں سے کرتے ہیں کہ وہ عیب ڈھونڈتے کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈے تاکہ یہ شرمندہ ہو، اسے نقصان ہو۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے، یہ دوسروں کے عیب جو ہی کرنے سے بچے گا اسے اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے، اپنے عیبوں کی اصلاح کرے گا وہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیو، اگر آپ کو جو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔